أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے اور اس کی خاص عنایت ہے، اس کا خاص احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہم سب کو قرآن سے جڑنے والا بنایا. اللہ ہم سب کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سمیت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مطیع اور سچا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، سورۃ توبہ کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. رب العالمین نے اعلان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، البتہ تحقیق تمہارے پاس، تم لوگوں میں سے ہی، تمہارے نفسوں میں سے ہی ہم نے ایک رسول بنا کے بھیجا. عزیز علیہ، جو تمہیں بہت عزیز ہے. حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے معاملات میں، ایمان والوں کے معاملات میں، دین کے معاملات میں وہ تمہارے بارے میں بڑی حرص رکھنے والے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں. حضرات و سامعین، پچھلے جمعے کے اختتام پر، کیونکہ پچھلا جمعہ بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میں سماعت کیا، اور کیوں نہ ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آقا علیہ السلام کی بڑائی، آقا علیہ السلام کی شان، اس کو کیوں نہ بیان کیا جائے. اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے بدولت، جس طرح رب العالمین نے 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبروں کو مبعوث کیا، سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرات، وہ نبی ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رب العالمین نے دوسرے نبیوں کی طرح نبی بنا کے بھیجے، تو پھر اس نبی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے. حضرات، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی اطاعت کا قرآن نے حکم دیا، جس کی فرما برداری کا قرآن نے حکم دیا، جس کی اطاعت و فرما برداری، جس کی بات کو سر تسلیم خم کرنا اللہ احکم الحاکمین کی اطاعت ہے، اور جس کے پرچم کے نیچے، جس کے علم کے نیچے کل قیامت کو انشاءاللہ ہم سب نے جمع ہونا ہے. اور وہ نبی جس نے کل قیامت کو انشاءاللہ جا کے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، اور 70,000 کا وہ گروپ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والا ہے، انشاءاللہ ہم سب نے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت اور اس کے خاص عنایت سے ہم سب نے اس میں انشاءاللہ شامل ہونا ہے. تو پھر اس نبی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے. حضرات، وہ نبی جو آئے تو سب کے بعد، لیکن رب العالمین نے مرتبہ، مقام، عظمت، فضیلت، بلندی اتنی زیادہ عطا کر دی کہ مسجد اقصیٰ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے معراج کی جب سیر کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ انبیاء کی امامت کروائی. حضرات، آئے سب کے بعد، لیکن مرتبہ اور مقام اور عظمت اور بلندیاں رب نے اتنی عطا کر دیں کہ مصلی رسول پر، مصلی امامت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پیچھے تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہوئے ہیں، مقتدی بنے ہوئے ہیں. امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقتدی سارے نبی بنے ہیں. حضرات، اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو رب نے کتنی شانیں عطا کی ہیں. رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद सिफ़ात का जिक्र किया है, वो सिफ़ात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली सिफ़त क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। पहली इस बात की सिफ़त कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन खुद ऐलान करके कह रहे हैं, ए मेरे नबी मोहम्मद, प्यार से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा आदमी हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा शख्स हूँ। फ़र्क क्या है? रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के इंसानों को पैदा किया, पूरी कायनात के मर्दों को पैदा किया, जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी है। सारी कायनात में से अफजलुल बशर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। और वो अफजलुल बशर किस हैसियत से बने? कुरान खुद उसका जवाब दे रहा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। आप कहेंगे इसकी कोई दलील? कुरान से बड़ी दलील कोई नहीं। आप हदीस सुनना चाहते हैं, हदीस भी समाअत फरमा लें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकत पढ़ाई, सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद कुछ देर बैठे रहे, आका अलैहिस्सलाम उठ के अपने घर चले गए। सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आपस में बातें करना शुरू हो गए, या तो नमाज कम हो गई है या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल गए हैं। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ होते हैं जो बाजमात अदा किए जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज 2 पढ़ाए हैं। सलाम फेरने के बाद आप अपने घर में तशरीफ़ ले गए, सहाबा इकराम आपस में बातें करें, या नमाज कम हो गई है या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल गए। किसी शागिर्द के अंदर, किसी सहाबी के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो जाके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके सवाल कर सके। डरते थे, एक अदब था, एक मुकाम था। आखिरकार कितनी देर इंतज़ार करते? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा बैठे हैं। एक सहाबी है जिसके हाथ लंबे लंबे हैं, जिसको सहाबा इकराम ज़ुल्यदैन के नाम से याद करते हैं। कहते हैं ज़ुल्यदैन आप जाओ, जाके नबी अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे को खटखटाओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करो, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकुसिरतिस सलातु अम नसिया, क्या आप भूल गए हैं या नमाज कम हो गई है? वो सहाबी गया, जाके नबी अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर आए। वो ज़ुल्यदैन कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकुसिरतिस सलातु अम नसिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए? नबी अलैहिस्सलाम ताज्जुब में बढ़ गए, ताज्जुब में बढ़ गए। क्या मतलब है आपके सवाल का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 2 रकत पढ़ा के सलाम फेर दिया है। मस्जिद के अंदर सारे के सारे आपके साथी, आपके सहाबा, आपके शागिर्द इन्हीं बातों में मसरूफ़ और मगन हैं। या तो नमाज कम हो गई है या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल गए। दोनों में एक वजह लाजमी हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं से चल दिए, मस्जिद में आए, सहाबा इकराम से आके उस बात की तस्दीक की। सहाबा इकराम ने कहा हाँ ऐसा ही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत नमाज फिर पढ़ाई, तशहुद की सारी दुआएं पढ़ी। सलाम फेरने से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 सजदा सहव किए। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा। जब सहाबा इकराम की तरफ आपने अपने रुख़ अनवर को किया, चेहरे अनवर को किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त हदीस के अल्फाज बयान किए थे, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अनसा कमा तनसौना, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल गया हूँ। हज़रात, अकीदे की इस्लाह मैंने भी करनी है और आपने भी करनी है। इल्ज़ाम तराशी मकसद नहीं है, किसी की टांगें खींचना मकसद नहीं है। जब मेरे पास कुरान है, जब हमारे पास कुरान है, हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन है, फिर हमें किसी पर इल्ज़ाम तराशी करने की भला ज़रूरत ही क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, 2 चीज़ें। जब तक इन 2 चीज़ों पर तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहोगे, जब तक इन 2 चीज़ों को अपना रहबर और रहनुमा मानते रहोगे, जब तक इन 2 चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहोगे, कोई भी मामला दरपेश आ जाए, कुरान और हदीस को जब तक अपनी ज़िंदगी में तुम शामिल रखोगे, तीसरे की ऑप्शन ना नबी अलैहिस्सलाम ने दी है, ना हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ। लन तज़िल्लू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत वाली ज़ुबान की गारंटी है, किसी मौलवी का फतवा नहीं है। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इनको मजबूती से थाम के रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। मजबूती से थामने का मतलब क्या है? जब तक इन पर तुम्हारी जिंदगियां गुजरती रहेंगी, जब तक इनसे तुम अपनी रहनुमाई करते रहोगे, अपनी इस्लाह इन 2 चीज़ों से करते रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे।
وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، بھول گیا جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ حضرات معاملہ کلیئر ہو گیا؟ عرب کے لوگ بات کو ذرا توجہ آپ لوگوں کی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سال میں جا کے نبوت ملی؟ زندگی کے 40واں سال ہے۔ نبی علیہ السلام کو رب نے نبوت کا تاج پہنا دیا اور حکم یہ دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، آپ پر رب کا جو بھی حکم آتا ہے آپ نے اس کو بلغ، آگے کیا کرنا ہے؟ اس کو آگے پہنچاؤ۔ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ تبلیغ والا کام نہ کیا، آگے پہنچانے والا کام نہ کیا، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کے اصول کو توڑا۔ اس کے سارے مفسرین نے معنی کیے۔ حضرات جب نبی علیہ السلام کو رب نے یہ حکم دیا کہ اے نبی، رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو پیغام پاس کیا جا رہا ہے، وحی کے ذریعے، آپ کے دل میں القاء کے ذریعے، خواب کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ نے اس بات کو آگے پہنچانا ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے دعوت دینا شروع کی۔ توجہ ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جا کے دعوت دینا شروع کی۔ لوگوں نے کیا کہا؟ لو جی، رب نے اس کو ہی نبی بنانا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب نے نبی اگر کوئی بنانا ہوتا تو کوئی امیر ترین گھرانہ ہوتا، جس کے باغات ہوتے، جو کھجوروں کا مالک ہوتا، جس کے جناب وارے نیارے ہوتے، پیسے روپے والا ہوتا، جائیداد والا ہوتا، اس کی بلڈنگیں ہوتی، اس کا یہ ہوتا وہ ہوتا۔ نبی رب نے اس کو ہی بنانا تھا۔ ذات پر پہلا الزام لگ گیا، بہتان لگ گیا، لوگوں کی زبانیں بے لگام ہو گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر طعن و تشنیع والا معاملہ شروع ہو گیا۔ اور سب سے پہلا معاملہ کیا آیا کہ رب نے اس کو ہی نبی بنانا تھا۔ رب کوئی نبی بناتا تو کوئی بڑے عہدے دار کو نبی بناتا، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلتا کہ یہ رب کا نبی ہے۔ پہلا الزام۔ دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ اگر یہ نبی ہے تو پھر اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ رب نبی بناتا تو کسی فرشتے کو نبی بناتا۔ تیسرا الزام لگایا گیا۔ حضرات پہلا الزام، دوسرا الزام، تیسرا الزام، قرآن نے ان سارے الزامات کا جواب رب العالمین نے خود دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی نبی بنا کے رب نے بھیجنا تھا تو اس کے پاس فرشتے آتے، اس کے پاس فرشتے آتے۔ حضرات رب نے یہ جواب دیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا کہ نہیں، جس کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے متعلق پچھلی قوم کے لوگ یہ کہتے تھے، جس کے متعلق قرآن نے کہا کل من کان عدوا لجبریل ومیکائیل۔ حضرات جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، اسرافیل کا دشمن ہے، وہ سمجھ لے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ لوگوں نے دشمنیاں کیوں رکھی تھیں کہ جبریل آتا تھا، میکائیل آتے تھے، اسرافیل آتے تھے، یہ لوگوں پر عذاب کی خبریں لے کے آتے تھے، اس نسبت سے ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ پہلی وحی جب اتری تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا اور فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا خلا ہے سارا اس کے پروں سے بھرا ہوا ہے۔ 700 پر ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اصلی حالت میں دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے فرشتے نے کہا، جبرائیل نے کہا اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں۔ 3 مرتبہ یہی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے لگایا، جپٹی ڈالی، اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے سیکھیں۔ سارے کے سارے اشکالات میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دور ہو جائیں گے۔ اچھا جی، فرشتہ بھی اتر آیا، یہ بھی شک دور ہو گیا۔ دوسرا تہمت، دوسرا الزام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لگایا گیا کہ رب اس کو بھیجتا ہے، اس کو نبی بنا کے رب نے بھیجا۔ رب نے فرشتہ نبی کیوں نہیں بنایا؟ رب نے فرشتہ
نبی کیوں نہیں بنایا؟ ہماری مغرب کے ٹائم کلاس چلتی ہے الحمدللہ، روزانہ ترجمہ و تفسیر کی تجوید کے ساتھ 1 یا 2 آیات ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہمارا یہ سبق اس میں ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ہمارے موضوع کے ساتھ ملتی جلتی باتیں تھیں، اس لیے سب کے سامنے رکھنی مناسب سمجھی۔ حضرات، دوسرا یہ الزام لگایا گیا کہ رب نے فرشتے کو پیغمبر اور رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون۔ آج میرا نبی نکلتا ہے بازاروں میں، گلیوں میں، اور جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، 100 میں سے 5 لوگ بات کو مانتے ہیں، 95% لوگ کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں۔ میرا نبی غم زدہ ہو کے، افسردہ ہو کے، پریشان ہو کے گھر میں آ جاتے ہیں، آ کے مصلی بچھا لیا، قیام میں کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان لوگوں کا نام لے لے کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، ہدایت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم فرشتوں کو اتار دیتے، لولا انزل علیہ ملک، اگر ہم فرشتے کو نبی اور رسول بنا کے بھیجتے نا، لقضی الامر، فرشتے نے آ کے دعوت دینی تھی، جس نے تو بات فوری مان لی کامیاب ہو گیا، اور جس نے وہاں پہ انکار کر دیا فوراً رب کا عذاب اس کو پکڑ لے گا، فوراً وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ تو میرا نبی ہے، یہ تو میرا نبی ہے جس کو میں نے بشر تمہارے جیسا بنا کے بھیجا۔ فرق کیا ہے؟ اے نبی اعلان کر دو، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے یوحا الیہ، میری طرف رب وحی کرتے ہیں، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تمام انسانوں سے افضل البشر اگر رب نے بنایا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں، جو کہ میرے اور آپ کی طرف نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ انبیاء کے خواب رب العالمین کی طرف سے وحی کی ایک شکل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا اور آپ کا خواب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب کو جھوٹا کہنے والا اپنا محاسبہ کر لے۔ انبیاء کے خواب رب کی طرف سے وحی ہوتی ہیں۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ اس کی بات کو تم ٹھکرا بھی دیتے ہو، اگر ہم فرشتوں کو نبی پیغمبر رسول بنا کے بھیجتے، اگر تم اس کی بات کو نہ مانتے تو فوری رب کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے۔ یہی وجہ کہ ہم نے فرشتوں کو پیغمبر اور رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک نبی کے اندر کتنے بندوں کی طاقت ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک نبی کے اندر کتنے بندوں کی طاقت ہوتی ہے؟ سارے بولیں ذرا، سبق یاد کر لیں۔ ایک نبی کے اندر 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اندر 40 بندوں کی طاقت، قوت ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو حالت کیا ہو گئی تھی؟ گھبرا کے وہاں سے آئے، اپنی پیاری بیوی، پہلی بیوی جس کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس آئے، اور آتے ہی کیفیت کیا ہے؟ زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے، شدید سردی ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کا پورا جسم اطہر، پسینے سے شرابور ہے، بخار آ گیا، نبی علیہ السلام کی حالت غیر ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیویاں ہوں تو ایسی جو اپنے خاندوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتی۔ مشکل وقت آ جائے، پریشانی کا وقت آ جائے تو وہ پچھلے کھاتے سارے کھول کے نہیں بیٹھ جاتی، بلکہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے خاندوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ ضرورت مندوں کے کام آنے والے، آپ بے سہاروں کے کام آنے والے، آپ بوجھ تلے دبے لوگوں کا ساتھ دینے والے، آپ لوگوں کے وزنوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو ان کی منزلوں تک پہنچانے والے، آپ لوگوں کے خیر خواہ، آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ بیوی نے دلاسا دیا، نبی علیہ السلام کے جسم میں تھوڑی سی قوت آئی، باقی وہ وحی کے سارے معاملات۔ حضرات، بات کرنا یہ مقصود ہے کہ جب ایک نبی کے اندر 40 بندوں کی طاقت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا ان کی اصلی حالت میں، تو نبی علیہ السلام کی حالت غیر ہو گئی۔ نبی علیہ السلام آ کے اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں زملونی زملونی۔ رب العالمین کہتے ہیں اگر ہم فرشتوں کو نبی اور رسول بنا کے اس کائنات میں نازل کر دیتے، فرشتہ جب اپنی اصلی حالت میں دنیا میں آتا، اس کی بات کو سننا تو دور کی بات ہے، اس کی شکل کو دیکھ کے تم ڈر اور خوف سے دور بھاگ جاتے۔ اس وجہ سے ہم نے
ایک بشر بنا کے بھیجا. بشر کس طرح کا؟ جو تمہارے دکھ میں ساجی، تمہاری خوشی میں ساجی، تمہارے غم میں ساجی. جس طرح تمہیں بخار آتا ہے اس نبی کو بھی بخار ہے، جس طرح تم نے شادیاں کی اس نبی نے بھی، جس طرح تم خوشی اور غمی کے پروسیجر سے گزرتے ہو ہم نے اس نبی کو بھی گزارا. جس طرح نبی کی امت کے لوگوں پر آنے والے تمام تر معاملات ہوں گے، خوشی اور غمی کے، دکھ اور پریشانی کے، آزمائش کے اور آسانی والے حالات کے، رب العالمین نے اس نبی کی زندگی سے ہم سب کی تربیت کے لیے وہ سارے آئیڈیل اور نمونے ہم سب کے سامنے قرآن اور حدیث کی شکل میں رکھ دیے کہ یہ ہے میرا نبی جو تمہارے جیسا ہے. فرق کیا ہے؟ افضل البشر ہے. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، اس کی طرف کیا کی جاتی ہے؟ وحی کی جاتی ہے. حضرات رب العالمین نے پھر اس کا جواب دیا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا. لوگوں تم کہتے ہو کہ فرشتے کو پیغمبر اور رسول بنا کے رب نے کیوں نہیں بھیجا؟ اگر ہم فرشتے کو پیغمبر اور رسول بنا کے بھیج دیتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس کے بعد اس فرشتے کو پھر ہمیں انسان ہی بنانا پڑنا تھا. دنیا میں انسان رہتے ہیں کہ فرشتے رہتے ہیں؟ جی دنیا میں انسان رہتے ہیں کہ فرشتے رہتے ہیں؟ فرشتہ تو فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، انسان انسان کو دیکھ سکتا ہے، اس کی خوشی غمی کا احساس کر سکتا ہے. جب ایک فرشتہ انسانوں کے سامنے آئے گا پہلی بات دیکھیں گے ہی نہیں، اور ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے رب کہتے ہیں مجھے پھر اس فرشتے کو انسان بنانا پڑنا تھا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر تم ان سارے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے جس طرح آج شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہو. تو ہم نے سمپل سا قاعدہ کیا رکھا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، ہم نے تمہارے جیسا انسان تمہارے اندر بھیجا. یوحا الیہ، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی کا جو پیغام ہے رب کے حکم سے وہ تم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. حضرات یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. مکے کے لوگوں نے جس طرح الزام تراشی کی، ان کا سب سے بڑا جو الزام تھا یا سب سے بڑی بات نہ ماننے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے. ایسے ہی تھا نا کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح یار. یہ ہمارے جیسا انسان ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، جس طرح ہم پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے، جس طرح ہم جاگتے ہیں یہ بھی جاگتا ہے، جس طرح ہم سوتے ہیں یہ بھی، یعنی کہ تمام تر معاملات اس کے ہمارے جیسے ہیں. بھلا ہم اس کو نبی اور رسول کیوں تسلیم کریں؟ کوئی فرشتہ آتا تو چلو پھر بات ماننے کے لیے کچھ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے. مکے کے جو نام ماننے والے لوگ، غیر مسلم، کافر، یہودی، عیسائی لوگ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے. انکار انہوں نے رسالت کا کیا. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا ذرا، توجہ ہے نا. مکے کے چودھری، مکے کے کافر کہہ رہے ہیں یہ ہمارے جیسا ہے، بشریت کا انکار نہیں کر رہے، وہ رسالت کا انکار کر رہے ہیں. آج ہم نے رسالت کو تو مان لیا اور بشریت کا ہم نے انکار کر کے قرآن کی کتنی ایتوں کی توہین کر لی. میری بات سمجھ آئی کہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ مکے کے لوگوں نے جو غیر مسلم تھے، جو نبی علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے والے تھے، انہوں نے پوائنٹ یہ پیش کیا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اس کی بات کو کیوں مانیں؟ رسالت کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا. آج ہم نے اس رسالت کو تو تسلیم کر لیا، لیکن بشریت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. اور نقصان کیا ہوا ہے؟ قرآن کی بیشتر آیات کا ہم نے مذاق بنا لیا. قرآن کے ایک حرف کا انکار، آپ اپنے ایمان سے فارغ ہو سکتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. حضرات ہمیں ان ساری چیزوں کو پرکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. آج نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ جب قبر کی ہزاروں ٹن مٹی ہمارے اوپر آئے گی تب سیکھیں گے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. حضرات رب نے اس آیت کے اندر جو نبی علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں، پہلی صفت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے جیسا انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لوگوں پر مشقت نہیں کرنا چاہتے. اس کی مثال ہم نے پچھلے جمعے میں بھی سنی تھی. تراویحوں کا معاملہ، نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی، چوتھے دن آئے نہیں. نبی علیہ السلام سے وجہ پوچھی گئی، آپ نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری امت کے لوگوں پر یہ فرض نہ کر دیا جائے، ان پر مشقت ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا اعلان کیا، صحابی بار بار سوال کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام خاموش رہے. آپ نے فرمایا جتنا میں کہوں اتنے پر اکتفا کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج کرنا ہے تمہارے لیے مشقت ہو جاتی.
نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں اپنی امت کے لوگوں پر مشقت کا ڈر اور خوف محسوس نہ کرتا، میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز ادا کرنے سے پہلے مسواک کو لازم کریں، لیکن میں اپنی امت سے مشقت کے ڈر اور خوف سے ان پر لازم نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے۔ آج یہ کہنے والے نا کہ نہیں جی ہماری ماں بہن بیوی بیٹی مسجد میں نہیں جا سکتی، فتنہ ہے، اپنے کانوں کی کھڑکیاں اور دل و دماغ کی کھڑکیاں ذرا کھول کے سن کے جائیے گا۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کو لمبا کر کے پڑھاؤں، فجر کی نماز کو لمبا کر کے پڑھاؤں، لیکن جب مجھے پیچھے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، میرے دل میں فوراً سے یہ خیال آ جاتا ہے اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں پر مشقت ہو رہی ہوگی، اور اس مشقت کے ڈر سے میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھاؤں، یعنی کہ کافی لیٹ کر کے پڑھاؤں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ خواتین مسجد میں ہیں، ان کے بچے ان کی گودوں میں ہیں، جب وہ روتے ہیں چیختے چلاتے ہیں تو پھر میں اپنی امت کے لوگوں پر مشقت کے ڈر سے اس نماز کو جلدی پڑھا دیتا ہوں تاکہ میری امت کسی مشقت میں نہ پڑ جائے۔ رؤوف الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی اپنی امت کے لوگوں پر بڑے رحم دل ہے، نرمی کرنے والے ہیں۔ حضرات تیسری صفت جو اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام کی بیان کی گئی کہ نبی علیہ السلام ہم سب کے لیے دنیاوی اور اخروی فائدے کے خواہش مند ہیں، کہ میری امت کے لوگ دنیا میں بھی فائدہ حاصل کر لیں، میری امت کے لوگ آخرت میں بھی فائدہ حاصل کر لیں، میری امت کے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور میری امت کے لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر تم لوگوں کی مثال ایسے ہے، لمبی حدیث ہے، بعد مختصر سے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور تم لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے نے بیابان علاقے میں آگ جلائی، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد جب آگ کا شعلہ بلند ہوا تو آگ میں کودنے والے جو چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں ان کو، پمبڑ، آگ میں کودنے والے وہ چھوٹے چھوٹے رب کی مخلوق وہ آگ کے اندر کودتے ہیں اور کود کے جلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی ان کو پیچھے کرتا ہے کہ آگ میں جاؤ گے، جل جاؤ گے، جلس جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آگ کے اوپر آنے والے پنکھڑ، آگ کے اوپر آنے والے وہ رب کی مخلوق، اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے اس انسان نے آگ جلائی، میں نے دین کی آگ جلائی، دین کی دعوت کو عام کیا، وہ روشن ہو گئی، اور تم لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہو، تم لوگ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے ہو، میں تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لے کے آتا ہوں، تم لوگ اپنے دامن چھڑا کے پھر جہنم کی طرف بھاگتے ہو، میری اور تم لوگوں کی مثال ایسے ہے۔ نبی علیہ السلام کیا چاہتے تھے کہ میری امت کے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی ہمارے بارے سوچ یہ ہے، ہم نے اس نبی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیوں جی، غور و فکر والا جملہ ہے کہ نہیں؟ اس نبی نے ہماری خیر خواہی کے لیے نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا، ساری رات مصلی پر اس امت کے غم میں، اس امت کے غم میں، اس امت کے غم میں، ساری رات مصلی پر رو رو کے گزار دی، پاؤں میں ورم آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سرتاج آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنا کے بھیجا ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ وہ نبی ساری رات اس امت کے غم میں رو رو کے گزار دے، اس امت کو کوئی فکر ہی نہ ہو، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی صفت جو اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے مشفق ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کا سچا مطیع اور فرما بردار بن کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات، اس سے بڑی ذات ہم سب کے لیے اور کوئی نہیں۔ ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں پر جب تک اپنی زندگی گزارو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے اللہ کی کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، دوسری ہے نبی علیہ السلام کی حدیث۔
اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے ہمیشہ اپنے تمام تر معاملات کی اصلاح کرنے کی، ان کو پڑھنے اور پڑھانے کی، اور بہترین لوگوں میں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے متعلق نبی علیہ السلام نے بیان کیا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، گاڑیوں والے، بنگلوں والے، فیکٹریوں والے، بڑی بڑی تجارتوں کے مالک، بڑے بڑے پٹرول پمپس کے مالک، وہ خیر پر نہیں ہیں، بلکہ خیر پر کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو، حدیث کو سیکھنے والا بنائے اور آگے اس کو سکھانے والا بنائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بہترین لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اے اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کو سن کے اس پر غور و فکر کر کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔